جو رات رات بھر عیاشیوں کے اڈے پہ گزار کر اب بھی ان کی جنت نہیں جاتی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو سفید پوش ہو کر کے جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو خدا کی غیرت کا خیال نہ کرتے ہوئے، خدا کے غضب کا خیال نہ کرتے ہوئے شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو حاجی بھی کہلاتے ہیں، نمازی بھی کہلاتے ہیں، پھر چوری چپ کے جو سود کے دھندے کر کے حرام کاموں کو پرموٹ بھی کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دینداری کا لیبل لگا کر رات کی تاریکیوں کے اندر کبھی گندی فلمیں دیکھتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسلمان کہلا کر کے اللہ رب العزت کو تنہائی میں گناہ کر کے جنگ کا چیلنج کرتے ہیں؟ میرے اللہ کی شان غیرت کو ملاحظہ کریں. کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت غافل ہے ہم سے؟ معاذ اللہ، وہ نہیں جانتا ہمیں. وہ ارشاد فرماتا ہے اسے کبھی غفلت نہیں ہوتی، اسے کبھی نیند نہیں ہوتی، اسے کبھی اونگ نہیں ہوتی. اس کی شان یہ ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم کہیں بھی چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے. آسمان اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. کاروں میں چھپ کر، کمروں میں چھپ کر گناہ کرنے والوں، اللہ فرما رہا ہے اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ. وہاں بھی تم اللہ کی حکومت پاؤ گے، وہاں بھی تم اللہ کی حکومت پاؤ گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے دست قدرت سے باہر ہے. وہ محیط کیے ہوئے ہیں ساری کائنات کو، اس کی نگاہ سے کچھ نہیں چھپتا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، وہ تمہارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. دوسروں کے درمیان متقی بننے والوں، دوسروں کے درمیان پاک باز بننے والوں، دوسروں کے درمیان نیک بننے والوں، سن لو نیک وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان نیک کہلائے. نیک وہ ہے جو اللہ کے نزدیک نیک ہو. متقی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہو. مومن وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مومن ہو. اللہ اکبر. دور بات میں چلی جائے، اللہ کا اولو العزم پیغمبر جس نے 950 سال تک پتھر کھائے، لوگوں سے گالیاں سنی، لوگوں کے تانے سہے، قوم کو اللہ کی طرف بلایا. 950 سال تک لوگ 9 دن میں تنگ آتے ہیں. حضرت نوح کے عزم اور حوصلے کو سلام کریں. 950 سال تک خدا کی طرف بلانے والا کس طرح؟ قوم نے نہ سنا تو چلا کر بلایا، خاموشی سے بلایا. لوگوں نے اپنے منہ پہ کپڑے رکھ دیے تو ان کے پیچھے پیچھے جا کر بلایا. بلانے کی ساری کسر پوری کر دی. بیٹا بھی نہ مانا، بیٹے کے اعمال اچھے نہ تھے. کشتی میں سب کو سوار کیا گیا. پھر سن لیں، جانور آ سکتے ہیں، اللہ کی اجازت ہے، بیٹا نہیں آ سکتا. اللہ کا منع کیا. توجہ کرنا، دھیان دینا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جو جتنا اللہ کا مقرب ہوگا وہ اللہ کا اتنا زیادہ پابند ہوگا. یہ کوئی توہین نہیں ہے، ان کی شان ہے. اللہ کے حکم کی پابندی کرنا یہ اللہ کے محبوبوں کی، مقبولوں کی شان ہے. اللہ کے بندوں بیٹے کو بے بدست و پا کھڑا ہو کر پا کر کہتے اللہ اجازت دے کہ میں بیٹے کو کشتی میں سوار کر. ارشاد ہوتا ہے اگر اب اس کے بعد اس کی سفارش کی نا، اب اس کے بعد اگر اس کی سفارش کی نا تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دیا جائے گا. اندازہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن پھر اس کے بارے میں کہتا ہے جب آپ نے کہا میرا بیٹا ہے، فرمایا لیس من اہلک، اب یہ آپ کا بیٹا نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. اگر نبی کے سگے بیٹے کے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ نبی کی نگاہوں کے سامنے طوفان میں ڈوب رہا ہے، سیلاب میں ڈوب رہا ہے، اور اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے. ہم یہ غیرت بھول گئے. اللہ وہ غیور ہے، اس سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ سارے جرائم کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں، اور ان محبتوں کو لے کر ہم جی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، نرم گدوں پر اللہ کو بھول گئے، قیمتی مکانوں میں آخرت کو بھول گئے، مرنے کا تصور بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب تو وہی ہے جو دل سے گناہ کی محبت نکال دے۔ دوسری منزل وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، دل سے گناہ کی محبت نکال کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر کتنا ہے؟ گالیاں ہماری زبان پر، گانے ہماری زبان پر، غیبت ہماری زبان پر، چغلیاں ہماری زبان پر، اللہ کا ذکر کب آتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے جو کامیاب لوگ ہیں، ان کی دوسری نشانی ہے ذکر اللہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک اس کے ذکر سے محبوب کوئی شے ہے ہی نہیں، اسی لیے ہر عبادت کی لمٹ ہے، ذکر اللہ کی کوئی لمٹ نہیں۔ نماز اگرچہ یہ بھی ذکر اللہ ہے، لیکن ذکر اللہ سے مراد یہاں اس کی بات ہو رہی اللہ کو یاد کرنا۔ 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، فرض ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے غروب کے وقت اور طلوع کے وقت، شرعی نصف النہار کے وقت نماز منع کر دی جاتی ہے، لیکن قربان اللہ اکبر پھر 4 رکعت ہی ظہر میں پڑھنا ہے فرض، 5 نہیں کر سکتے، حد ہے۔ 3 ہی فرض مغرب میں، 4 نہیں کر سکتے، فجر میں 2 ہی ہے، 3 نہیں کر سکتے، عشاء میں 4 ہے، 5 نہیں کر سکتے، یعنی کہ اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے۔ ایک متعینہ مدت ہے، بس اتنی، وقت بھی متعین ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، کبھی بھی اٹھے چھٹے نہیں پڑھ سکتے، وقت پہ پڑھنا پڑے گا، نہ پہلے پڑھ سکتے، ہوگی نہیں، بعد میں پڑھو گے تو قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر ادا والی پڑھنا ہے تو وقت پہ پڑھنا ہوگا، مگر اللہ جب ذکر اللہ کی بات آتی ہے تو اتنا نہیں کہا 2 بار کرو، 10 بار کرو، 20 بار کرو، کیا کہا؟ اللہ اکبر، ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہاں تک فرمایا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ خدا کے ذکر میں ڈوب جاؤ، اتنا ذکر اللہ کرو کہ خدا کا ذکر کرتے دیکھ کر لوگ تمہیں کہنے لگے یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ ذکر اللہ کی کثرت دیکھ کر لوگ پکار اٹھے یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ ایسے بندے کا شمار اللہ کے ذاکروں میں سے ہوتا ہے، اور جو خدا کا اس شان سے ذکر کرتا ہے تو پھر ندا آتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھو غوث پاک کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ مفتی لوگ یا غوث پر شرک کے فتوے دیتے دیتے قبر میں چلے گئے، مگر یا غوث کہنے والے کم نہیں ہوئے، منع کرنے والے ختم ہو گئے۔ تو آخر یہ یا غوث ہو کیوں رہا ہے؟ منع کرنے والا مفتی قبر میں پگھل گیا، غوث کا ڈنکا اب بھی بج رہا ہے، کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر کے دیکھ میں تیرے ڈنکے بجا دوں۔ ہند میں غوث پاک کبھی تشریف نہیں، غوث اعظم کبھی ہند میں آئے نہیں، کبھی آئے عمرہ کبھی تشریف نہیں لائے، کبھی ممبئی نہیں آئے، کبھی ہند نہیں آئے، کبھی سندھ نہیں آئے، لیکن جب سنیوں کا بچہ گرتا ہے تو یا غوث کہتا ہے۔ یہ ذکر کس کا ہے؟ کیوں